گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. لہذا 100% اس جدوجہد کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں جس طریقے سے اس مسئلے پر پورا سندھ اٹھا ہے، یہ تحریک بحالی جمہوریت سے زیادہ مضبوط تحریک نظر آتی ہے. اس تحریک نے پاکستان میں پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے بڑا کام کیا. اس تحریک کے نتیجے کے، اس تحریک کے نتائج وہ آئے جو 69 تحریک کے بھی نہیں آئے، نہ ہی اس کے بعد 77 تحریک کے آئے. اس تحریک نے سندھ کے اندر جو سیاسی شعور پیدا کیا وہ ہمیں میڈیا کی شکل میں بھی نظر آتا ہے. شاید اس سے پہلے سندھی میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جو MRD کے بعد ہمیں نظر آیا. اس کے بعد اس ڈکٹیٹر پہ پریشر آیا، اسے ریفرینڈم کرانا پڑا، اسے غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. وہ بھٹو کی پھانسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سندھ کے ہی ایک باشندے کو لا کر آئے جس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، محمد خان جنیجو نے، کہ مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو آپ کسی کو بھی لے آئیں، آپ جب تک، اور یہ اتفاق رائے جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اصولی طور پہ تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں. یہ اتفاق رائے کالا باغ ڈیم پر بھی بنانے کی کوشش کی گئی. لہذا اس پروجیکٹ کو آپ کو نل اینڈ وائڈ کرنا پڑے گا اور پھر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. لہذا اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو سندھ حکومت اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. لہذا صرف یہی نہیں، ہمیں میرا خیال ہے ہر فورم پہ، اس پٹیشن کے علاوہ بھی ہر فورم پہ اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی. اور مجھے